بارے میں سوچنا کیونکہ یو آر ٹو ینگ فار دیٹ، کیسے خیال آیا؟ ضرورت محسوس کی کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں جہاں پہ نوجوانوں کے امپاور کریں، ان کو فائنینشلی بھی اسپانسر کریں، ان کے آئیڈیاز کو اسپانسر کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے خود کو اور اپنے آئیڈیا کو ریپرزینٹ کر سکیں گلوبلی. گلوبل سٹیج پہ بہت کم ریپرزنٹیشن تھی پاکستانی یوتھ کی، پاکستان کی اٹ سیلف. آپ نہیں کر پائیں گے، یہ بڑا مشکل ہے، سوچ تو تم نے لیا ہوگا نہیں، یہ فیس کیا آپ نے؟ ہم نے خود کو نہ ٹوٹنے دیا. وی آر انڈیفیٹیبل، انبریکیبل. Alhamdulillah, very courageous. Over 300 fully and partially, more than that, scholarship لوگوں کو دی. ہم کال فار اپلیکیشن دیتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستان سے ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر. کہ پاکستان کے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ویزا مشکل ہے، باقی نیشنلٹیز کے لیے بھی اتنی پرابلمس ہیں. اس میں آپ کیا اپنے لوگوں کو جو آ رہے ہیں کسی بھی لیڈرشپ پروگرام میں، یوتھ پروگرام میں، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ جو بندہ اپلائی کرا اس کی اپنی پروفائل کتنی اچھی ہے، اینڈ سیکنڈلی اس کی ہوم ٹائز، فیملی ٹائز بیک ان دا کنٹری، وہ کیا ریلیونٹ ہے اس پروگرام کے لیے کہ نہیں. تو ریلیونس بہت زیادہ چیک کی جاتی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فرا اقرارز پوڈ کاسٹ. آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ینگ وائبرنٹ، ایسے انرجیٹک نوجوان جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا. اور میرے پوڈ کاسٹ کا آپ کو مقصد معلوم ہے کہ ایسے لوگ جو پازیٹیو طریقے سے کام کر رہے ہیں، نہ صرف خود کام کر رہے ہیں بلکہ یوتھ کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں پازیٹیوٹی کا، لیڈرشپ کا، اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر امپیکٹ کریٹ کریں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیسے کہہ رہی ہوں کہ پوری دنیا پر امپیکٹ کریٹ کریں. یہ آپ کو پتہ چلے گا جس وقت ہم گفتگو کریں گے. آج جو ہمارے ساتھ ینگ ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں جو آل دا وے فرام نیو یارک آئے ہیں، آسٹریلیا، پاکستان نہیں آئے. اس وقت ہم آسٹریلیا میں موجود ہیں اور ہم ایک کانفرنس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد جو ینگ پروفیشنل فیلوشپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، اور یہ بیسکلی انہی کا آئیڈیا تھا. ہم کرتے ہیں محمد احمد سے گفتگو. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ I'm very fine. Thank you for having me. احمد، کافی سال سے آپ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، یوتھ کے بارے میں سوچنا کیونکہ یو آر ٹو ینگ فار دیٹ. کیسے خیال آیا، کب خیال آیا، کیا آئیڈیا تھا جب یہ شروع کیا؟ اوکے، کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے ایک آئیڈیا کریٹ کرنا پڑتا ہے اور آئیڈیا بنتا ہے نیڈ سے. سو وی فیل دا گلوبل نیڈ کہ نوجوان جو ہیں وہ فلی اکوپڈ ہیں نالج سے، ٹیلنٹ سے، اور دے آر ویری مچ اکوپڈ ود ٹیکنالوجی، لیکن وہ لیک کرتے ہیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ یا اسپیس سے جہاں پہ ان کے ٹیلنٹ کو ہم فردر فلورش کر سکیں اور انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکیں جہاں پہ وہ چیمپئن کر سکیں کسی بھی کاز کو. تو چونکہ ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، آئی تھنک یو آر اویئر، تو ان انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہم ٹریول بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں. تو وی فائنڈ دا نیڈ کہ جہاں پہ ایک نیا آئیڈیا ہم نے انسیپٹ کرنا ہے. سو سنس دا انسیپشن آف YPF 2018 اینڈ آنورڈ آفیشیلی 2020 ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کریں جہاں پہ نوجوانوں کے امپاور کریں. اور امپاورمنٹ کا ورڈ جسٹ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہیں بٹھا کے ہم نے 4 اسپیچز سنا دیں، بلکہ ان کو فائنینشلی بھی اسپانسر کریں، ان کے آئیڈیاز کو اسپانسر کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے خود کو اور اپنے آئیڈیا کو ریپرزینٹ کر سکیں گلوبلی. اچھا احمد، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب ضرورت محسوس کی جاتی ہے، دیر از اے نیڈ، تو پھر اس کے بعد آپ اس کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں. جی. آپ نے خود بھی، آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، آپ نے بڑے ینگ ایج میں کام شروع کر دیا اپنے ہی فیلوز کے لیے. جی. اس وقت آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ ویل بینگ اے ینگ پاکستانی ان دیٹ اسپین آف ٹائم کافی زیادہ مشکلات تھیں. ایک سب سے بڑی مشکل تھی کہ اپرچونیٹیز کا ایکولی ٹریول نہ کرنا جہاں پہ میں تھا، میرے علاقے تک یا میرے شہر تک. تو یہ ایک بہت بڑا لیک تھا. اور اس کے علاوہ گلوبل سٹیج پہ بہت کم ریپرزنٹیشن تھی پاکستانی یوتھ کی، پاکستان کی اٹ سیلف، ڈیو ٹو مینی چیلنجز، یو نو دیٹ. اور اس کے بعد میں سمجھتا تھا کہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اگر ہم کسی ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کریں اور اس کے اندر ایک پراپر موٹو کے ساتھ اس کو لے کے چلیں. تو پھر ہم نے جو نیڈس ہم نے گلوبلی فیس کی، ہم نے اس کو اپنے آئیڈیا کے اندر امپلیمنٹ کیا، اینڈ دیٹس وائی وی آر ہیئر ٹوڈے. آپ نے آئیڈیا تو سوچ لیا، اس کو شروع بھی کر لیا، آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے ہمارے ہاں جو بڑا ڈسکریج کرتا ہے جی کہ تواڈے کولوں نہیں ہوئے گا، آپ نہیں کر پائیں گے، یہ بڑا مشکل ہے، سوچ تو تم نے لیا ہوگا نہیں. یہ فیس کیا آپ نے؟ ویل آئی بلیو دیٹ جب آپ نے کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے تو یو کانکر دا فیئر. وی ور نیور ڈس اپوائنٹڈ. لوگ تھے ڈسکریج کرنا. اٹس از ایبسلیوٹ. بہت ساری آوازیں سننے کو ملیں کہ تم نہیں کر سکتے، یو آر ویسٹنگ یور ٹائم، ریسورسز، اینڈ یو شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس.
آپ اپنے پڑھائی پہ دھیان دو, اوکے دیٹس فائن, آپ پڑھتے لکھتے ہیں کسی پرپز کے لیے, لیکن اگر آپ کے اندر کمیونٹی ویلفیئر کا پیشن ہے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں کوئی رکاوٹ آپ نہیں آنے دیتے. یس اٹ ریئلی کریٹس امپیکٹ آن ہیومن لائف, کیونکہ آپ کو کنٹینیوسلی ڈسکریج کرتا جائے تو وہ آپ کے پہ اوپر امپیکٹ کرتا ہے. الٹیمیٹلی وی آر ہیومن بینگ. لیکن ہمارا اسپرٹ بڑا ہائی تھا, بہت ینگ تھے, ہماری نروس بڑی اسٹرانگ تھیں, ہم نے خود کو نہ ٹوٹنے دیا. وی آر انڈیفیٹیبل, انبریکیبل, الحمد للہ ویری کرجیس اور ریڈی ٹو ٹیک بگ ایکشنز. تو یہ ایک اسی کا ایک جو ہے وہ ہم نے امپیکٹ کریٹ کیا اسی طرح کے تھرو. ابھی تک کتنے پروگرامز آپ کروا چکے ہیں اور کہاں کہاں کس کس ملک میں, تاکہ دیکھنے والے نوجوان بھی ذرا آپ لوگوں سے انسپریشن لیں, اور اگر ایسا آئیڈیا ہے تو وہ شروع بھی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ اگر کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس ڈسکرپشن میں ان کا ڈفرینٹ قسم کے پلیٹفارمز ہیں ان کا لنک دے دوں گی, آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں سب. Well, we have done over 12 programs globally from the platform of YPF in a very short span of time. اس میں جو سب سے فیسنیٹنگ بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے پروگرام کیے, اس میں ہم نے ڈلیور کیا کیا, ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کس لیول پہ کیا. جو ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر ٹرولی انگیجنگ ینگ پیپل فار اے میننگ فل چینج, تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میننگ فل چینج کو آپ نے ریلیٹیو بنانے کے لیے کون کون سے پروسیس میں لوگوں کو گزارا اور کتنی فیسیلیٹیشن دی. تو ہم نے اوور 12 پروگرام کیے گلوبلی. میں کنٹریز مینشن کروں گا تو وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, بٹ اٹ انکلوڈس یونائٹیڈ اسٹیٹس, کینیڈا, اور پھر ترکیہ, پھر ملیشیا, پھر تھائی لینڈ اینڈ اے لانگ لسٹ اہیڈ. اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے اوور 300 فلی اینڈ پارشلی مور دین دیٹ اسکالرشپ لوگوں کو دی, کہ جو نوجوان اکوپڈ ہیں ود آئیڈیاز, دے آر پیشنیٹ ٹو ڈرائیو چینج ان دا کمیونٹی. اوکے ویلکم آن بورڈ, آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. You go through a competitive selection process. If you are chosen by selection board, we'll be happy to extend your financial resources. ہم ان کی accommodation بھی cover کرتے ہیں, ہم ان کو air ticket بھی دیتے ہیں. So we give them everything which they needed actually. تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے جسے ہم چیریش کرتے ہیں. When we sit together, we really cherish this moment, okay? کہ we are truly creating an impact on the lives of a common people, and when they are young people, we are very happy with that. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جتنے لوگ آتے ہیں, جب وہ کسی بھی پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ یہاں سے جو سیکھ کے واپس گئے ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں جا کے آگے ڈلیور کریں. دیکھیں آپ کے پاس کچھ چیز آ جاتی ہے تو وہ صرف آپ کی ہوتی ہے, لیکن جب آپ آگے وہ چیزیں پہنچاتے ہیں تو وہ پھر گلوبل نیٹ ورک بن جاتا ہے. تو آپ نے مختلف نیشنلٹیز کو جمع بھی کیا, پھر ان کو ٹاسک بھی دیے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں, مختلف طرح کا کام کر رہے ہیں. یس, امپورٹنٹلی جو وائی پی ایف ہے وہ اس کا جو مین پرپز ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو UN SDGs all 17. اس میں پیس بھی ہے, جسٹس بھی ہے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز بھی ہے, یوتھ امپاورمنٹ بھی ہے, کلائمیٹ چینج بھی ہے, اینڈ الاٹ اہیڈ. ہم چاہتے ہیں کہ جو UN نے 17 SDGs ڈیزگنیٹ کیے ہیں وہ پوری دنیا کی اس کے اوپر ڈکلیریشن ہے. تمام کنٹریز نے اس کے اوپر سائن اپ کیا ہوا ہے کہ وہ کامن ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو ہم نوجوانوں کو بیسیکلی ان ایشوز کے اوپر ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کمیونٹی کے اندر ایشوز آئیڈینٹیفائی کر کے اسے ایڈریس کر سکتے ہیں, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, ویلکم آن بورڈ. جب بھی ہم کوئی ایونٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2-3 ہنسی مذاق ہوگا, فن ہوگا, کچھ اسپیچز ہو جائیں گی, نہیں. وی گونا چیز یو سو ہارڈلی. آپ واپس جائیں گے, ہم آپ کو فالو کریں گے کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے جو لرن کیا وہ کس طرح آپ نے امپلیمنٹ کیا اپنی کمیونٹی کے, واٹ یو ہیو گیون بیک ٹو دا کمیونٹی. جی, اٹس ناٹ لائک کہ بہت سختی کریٹ کرتے ہیں لوگوں کا اندر ایک انٹرسٹ. دیکھیں جب آپ نے کسی کے اندر انٹرسٹ پیدا کر دیا نا کہ آپ چینج میکر بن جائیں, یو بیکم لیڈر, تو اس کے بعد پھر آپ بڑی پازیٹیو ریپریکیشنس آپ کو دیکھنے کے ملیں گی. تو دا اماؤنٹ آف امپیکٹ وی کریٹ بائی امپاورمنٹ, بائی انسپائرنگ ادرس, دیٹ از ٹرولی انکریڈیبل. اور ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے کی جا رہی ہیں, جس کے اوپر پراپرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایونٹ کیا, کیا اس کا پوسٹ ایونٹ امپیکٹ ہے بھی کہ نہیں ہے, صرف ہم اس میں فیل ہو گئے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اتنا ایکسٹینسو نہیں ہے تو ہم اپنی پالیسیز کو ریشیپ کرتے ہیں. یہ تو بڑی بہترین اسٹریٹجی ہے. اب احمد, ایک بہت ہی لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کہ ہم نے اتنی باتیں کر لی کہ لیڈرشپ پروگرام ہوتا ہے, یوتھ پروگرام ہوتا ہے, گلوبل سمپوزیم پروگرام کرتی ہے, جیسے کہ آپ کامران اور عثمان کی انٹرویوز بھی دیکھ چکے ہیں. کوئی دیکھنے والا اس کو سمپل طریقے سے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اپلیکیشن کا پروسیس کیا ہے, کیسے وہ کنیکٹ ہو, کیسے وہ کسی پروگرام کا حصہ بنے, کیونکہ اس کے بعد والا پروگرام کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں. شیور, ویری سمپل پروسیس. ہم کال فار اپلیکیشن دیتے ہیں
اور پوری دنیا سے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. پاکستان سے ڈیفینیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر. اور اس اپلیکیشن پروسیس کو میں سے گزرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے. ایک اسمال اماؤنٹ آف فیس ہے جو اٹس ناٹ لائک مور دین $30 USD. 22 سے لے کے 30 میں کوئی بھی بریکٹ ہم سیٹ کرتے ہیں بیسڈ آن دا سرکمسٹانسز. آپ پھر ایک کمپیٹیٹیو پروسیس سے گزرتے ہیں. آپ کے ساتھ دنیا بھر سے اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور پھر اس کے اندر ہمارا سلیکشن بورڈ بیتھ کے بیسٹ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک زبردست جو ہے نا وہ گروپ آف پیپل وہاں سے نکالیں جو اپنے کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہو, جو ہمارے لیے بینیفیشیل ہو, کیونکہ ہم نے بھی اپنے انسٹیٹیوشن کی آؤٹ ریچ کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے. تو بڑا سمپل پروسیس ہے. آن لائن اپلیکیشن فارم ہے. ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد ہمارے سوشلس کے اوپر ہمارا جو ایونٹ ہے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے. اس کی گائیڈ لائنس موجود ہیں. ویبینارس کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پراپر بتایا جائے کہ بھائی آپ نے کیوں اس چیز کا حصہ بننا ہے. وی ڈو ناٹ فورس پیپل. دیکھیں ہم کچھ بھی جو کر رہے ہیں نا وہ دل سے کر رہے ہیں. اگر ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز کم ٹو آر ایونٹ, انسپائر اس, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. اوکے, 2 hands کین ڈو بیٹر. اگر آپ کو ہم پسند نہیں ہیں, یو کوڈ بی آور کرٹک, لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں تاکہ ہمیں پھر بھی کچھ وہاں سے نکالنے کے مل جائے جو ہم امپلیمنٹ کر سکیں خود کو بہتر کرنے کے لیے. تو پروسیس از ویری سمپل اینڈ ان دس پروسیس اف یو کمپلیٹ دا پروسیس اینڈ یو چوزن, پھر ہم آپ کو فلی فنڈیڈ, پارشلی فنڈیڈ اینڈ سیلف فنڈیڈ کے کیٹیگریز کے اندر فال کراتے ہیں. اسپیسیفک سیٹس ہوتی ہیں 25, 13 فلی, پھر 60, 15 پارشلی فار ایگزامپل, اینڈ سیلف بھی 100 سے 150. اس میں آپ نے گزرنا ہے. پرکس اینڈ پریویلیجز آر رائٹ دیئر. آپ نے جس کیٹیگری میں فال کرنا ہے آپ کو اس کے حساب سے ہماری طرف سے کمپنسیشن ملے گی. بالکل. اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کے لیے آسان اردو میں بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی پے نہیں کرنا پڑتا سوائے وہ انیشیل فی کے, اور یہ کمپلیٹلی کورڈ ہوتا ہے بائی دا کمپنی. اور اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں میرٹ کے حساب سے جن کو آدھا کور کیا جاتا ہے. لیٹ سپوز کی ٹکٹ آپ نے خرید لی, باقی اکوموڈیشن, کھانا پینا سب کور ہوگا. اور کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے یا وہ میرٹ کے حساب سے ذرا تھوڑے نیچے آتے ہیں تو وہ پھر فلی فنڈیڈ, یعنی وہ پیسے دے کر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ آسان ہے. لنکس آپ کے پاس موجود ہیں, اگلے پروگرام کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات ہے. ویزا پروسیس از ڈیفیکلٹ فار ایوری ون. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ویزا مشکل ہے, باقی نیشنلٹیز کے لیے بھی اتنی پرابلمس ہیں. اس میں آپ کیا اپنے لوگوں کو جو آ رہے ہیں کسی بھی لیڈرشپ پروگرام میں, یوتھ پروگرام میں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی ویزا از اے ویری کروشل پارٹ. اس پروسیس کا حصہ ہے. یہ ویزا از اے ڈاکومنٹ جو کسی بھی کنٹری میں لیگلی آپ کو جانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو ہم بینگ انسٹیٹیوشن وی نیور پرومس کہ وی کین گیو یو ویزا اور وی ڈو ناٹ ایڈورٹائز ایدر. ہاں 2-3 چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. کسی ایک آرگنائزیشن کا کریڈیبل ہونا اگر آپ کسی فارن کنٹری کے اندر ایونٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا جو بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کی اپنی پروفائل کتنی اچھی ہے, اینڈ سیکنڈلی اس کی ہوم ٹائز, فیملی ٹائز بیک ان دا کنٹری, اور نمبر 4 کہ وہ کیا ریلیونٹ ہے اس پروگرام کے لیے کہ نہیں. تو ریلیونس بہت زیادہ چیک کی جاتی ہے. اور ویزا از آلویز ایٹ دا ڈسپوزل آف دا فارن افیئرس, ہوم افیئرس. تو وہ اپنا کام جانتے کیسے کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک ویزا از ناٹ لائک این obstruction in a way to come to our event. لیکن ایک اچھی اپلیکیشن فائل کی جائے تو there's a high chances because ہمارے اینڈ سے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں. we support the delegates, we write to the embassies کہ بھائی یہ ہمارے ڈیلیگیٹ ہیں, we acknowledge them, the program is legitimate. تو we do our part and we provide them extensive support to get the visa. لیکن تھوڑا سا ایک پرابلم یہ چیزیں کیوں آتی ہیں کہ جب ہم کو ویزا ملتا ہے آپ اس کا مس یوز کرتے ہیں, آپ ایک ٹورسٹ ویزا لے کے آتے ہیں, then you start doing work here. تو خود جو ہم نے غلط پریکٹسز کی ہیں اس کا پھر جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے پڑتا ہے باقی ان لوگوں پہ بھی جو سیریس ہوتے ہیں. تو آئی ایڈوائز ناٹ اونلی پاکستانی پیپل بٹ ایوری ون کہ اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ کا صحیح یوز کرنا چاہیے. وہ ویزا ہو, وہ آپ کی پروفائل ہو, وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جس پرپز کے لیے آپ آئے ہیں. اچھا, ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, ہم نے بہت کلوزلی کام کیا ہے, ہمارا ایکسپیرینس اوور 30 کنٹریز کے اندر ہے. ایمبیسیز جو ہوتی ہیں یا کونسلیٹس ہوتے ہیں دے لائک ٹروتھفل اسٹیٹمنٹس. سچ بولیں, اور بیکاز یو کی ناٹ میک دم فول. ان کا کام ہی ویزا ایشو کرنا ہے, ڈیو ڈیلیجنس کرنا ہے, اس کے بعد چیزیں پروسیس ہوتی ہیں. سچ بولیں, اچھا لکھیں, ان کو بتائیں, پرپز بتائیں. پیسے نہیں ہیں تو اسپانسر ایڈ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ موسٹلی ینگ پیپل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. وہ اگر سیلف فنڈیڈ میں آگے ہمارے پروگرام میں اف دے فال سیلف فنڈیڈ تو اس کے بعد دے ہیو ٹو ریز منی, انہوں نے فیس بھی پے کرنی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ یو فائنڈ اے اسپانسر, اے ویری ریلائبل اسپانسر, ایک اچھا اسپانسر جو آپ کو اسپانسر کر سکتا ہو. اس کے ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں تاکہ آپ کی ویزا اپلیکیشن میں کوئی بھی ایسا فلا نہ ہو جو آپ کی اپلیکیشن کو امپیکٹ کر رہا ہو.
تو ایک یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں, آپ کے ویورز کو ٹپس بتائی ہیں. باقی ایک انٹرسٹنگ بات, ہماری آرگنائزیشن وی کلوزلی پرووائڈ آل دا فیسیلیٹیشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اپلیکیشن ہم ریویو بھی کر لیں تو وہ ہم خوشی کے ساتھ یہ چیز کرتے ہیں تاکہ آپ ہمارے پروگرام پہ آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے, پراپر ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, پھر ریویو بھی کر سکتے ہیں, یعنی پراپر فیسیلیٹیشن. ایبسلیوٹلی. اچھا, کافی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں, کافی ڈسکشن بھی ہو گیا. احمد کو بہت بھوک لگ رہی ہے, احمد کو تھوڑی دیر میں بھوک لگتی ہے. کیوں احمد؟ نہیں, آئی ایگری. ایکچولی میں نے 2 دفعہ ٹائم بھی دیکھا ہے. بس تھوڑے سے آپ کے سوال زیادہ ہیں تو آئی ایم ہیپی ٹو آنسر آف کورس. ابھی جیسے ہم سڈنی میں موجود ہیں, 2025 کا یہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے, تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آسٹریلیا میں دوبارہ کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور اگر ہونے جا رہا ہے تو اس کی سیٹس کتنی ہیں اور اس کو کیسے پروسیس کیا جائے, کیسے حصہ بنایا جائے. اوکے, پروسیس سیم ہے. اور YPF میلبرن ینگ پروفیشنل فیلوشپ میلبرن ہو رہا ہے 2026 کے اندر ان دا منتھ آف فیب, اور اس کے ڈیٹس ہمارے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اور اس کے اندر آئی ایم ہیپی ٹو شیئر کہ ہم نے 20 فلی فنڈیڈ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, جس میں ایئر فیئر, اکاموڈیشن اینڈ ادر مرچنڈائز آر کورڈ. اور 50 جو ہے وہ ہم پارشلی فنڈیڈ لوگوں کو فیسیلیٹیشن دیں گے. تو اپلیکیشنس پورٹل آر اوپن, پلیز آپ جائیں. اور ہمارے پلیٹ فارم پہ اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں ضرور دیکھیں ہم نے کیا کیا اب تک. تو ایونٹ رپورٹس جو ہماری موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر, وہ ہمارے بارے میں بتائیں گی کہ ہم نے ایونٹس کو کیسے کیا, اس کے اندر کون کون لوگ انوالو تھے اور کیا امپیکٹ کریٹ کیا. تو ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری رپورٹس اور ہیپننگ جو ہیں وہ بتائیں گی. بلکہ جو ایسے ینگ فیلوز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ فلی فنڈیڈ کی بجائے آ جاتے ہیں اس کیٹیگری میں جس کو سیلف فنڈ کہتے ہیں, وہ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہ 2 کیٹیگریز ملیں گی, یہ تیسری کیٹیگری بھی موجود ہے. احمد, آپ خود بہت ینگ ہیں, لوگوں کو انسپائر بھی کر رہے ہیں, یو آر لیڈر ناؤ ماشاء اللہ سے, تو جو یوتھ ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے بائی دا وے. بہت سارے میسیجز ہیں, ایک نہیں ہے. ایک تو نیور انڈرمائن یور سیلف. اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے اسکلس کو, اپنے اندر جو آگے بڑھنے کی جو آپ کی چاہت ہے, یہ ایک فار ایگزامپل ایک ارج ہے, اس کو انڈرمائن نہ کریں. اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ کے ساتھ. صرف کیا کرنا ہے, ایکسپلور, ڈسکور یور ٹیلنٹ, نمبر 1. And number 2, always keep trying, remain persistent in your mission. And number 3, conquer the fear کہ لوگ کیا کہیں گے. فار ایگزامپل اگر میں اس کام میں فیل ہو گیا, سب سے زیادہ یہ سوچیں. ہاں, تو یہ ہمارے کمیونٹی میں, ہمارے کلچر میں چیزیں بہت زیادہ ہیں. لوگوں کی باتیں نہ سنیں, بہتر ہے اگر سننی ہے تو سن لیں, اور اس کو پھر جو کام کی باتیں وہ رکھ لیں, باقی اپنے ایکسکلوڈ کر دیں اپنے معاملات سے. اور نمبر 4 سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسے یوتھ پروگرامس کا حصہ بنے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو ایکسپوئر کی ضرورت ہے. جب آپ ایک ملٹی کلچرل پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں صرف آپ اپنے پاکستانی بھائی بہن سے نہیں سیکھ رہے ہوتے, بلکہ یو آر گیٹنگ انفارمیشن, نالج اینڈ انٹریکشن ود لائک مائنڈیڈ انڈیویجولس فرام اوور 40-50 کنٹریز. اگر میں اپنے پروگرام کی بات کروں, ابھی ہمارا پروگرام ہو رہا ہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے دوران, 75 پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں اوور 41 نیشنلٹیز سے. کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. اگر آپ اس کے پوٹینشیل کو آبزرو کر سکیں, اگر آپ سمجھدار ہیں, تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کے لیے 41 ممالک کے لیے کوریڈور اوپن کیا ہے ہم نے. یو میک کراس کلچر فرینڈشپس, لوگوں سے سیکھو کو زندگی میں کیا کر رہے ہیں ہمیں. اور نمبر 5, ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اکمپلشڈ لوگوں کی, سکسیزفل لوگوں کی بایوگرافی پڑھنے کی ضرورت ہے, بکس پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خود اپنا نالج بھی انہینس کر سکیں, ہم سیکھ سکیں کہ پریکٹسز کامیاب لوگوں نے کیا کی ہوئی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہنے کے لیے. لوگ پتہ نہیں کہیں گے میں اتنا بڑا انٹلیکچوئل بن رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. یہ وہ چیزیں, یس آئی واز اباؤٹ ٹو سے دیٹ, کہ میں جو آپ کو باتیں کہی ہیں نا, دیٹ از آور اون پرسنل ایکسپیرینس. آئی بلانگ ٹو پاکستان, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی آئیڈینٹی. آئی بلانگ ٹو اے ویری اسمال سٹی, دا 36th ڈسٹرکٹ آف پنجاب, از رحیم خان. آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی بیک گراؤنڈ. ہم نے ایک چھوٹے شہر سے اٹھ کے ایک گلوبل مشن پہ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا, اور اسے آج ہم نے کنوین کیا اوور 12 کنٹریز, اور ویری سکسیزفلی کیا, وداؤٹ اینی اسکینڈل, وداؤٹ اینی بیک لیش, وداؤٹ اینی اسٹرانگ کرٹیسزم. اور وہ چیزیں کس طرح ہوئیں, بیکاز وی ہیو دا ڈٹرمینیشن, وی ہیو دا ولنگنیس, دا کریج ٹو اسپیک, ٹو ورک ود دا ینگ پیپل اینڈ میک شیور دیٹ اینڈ لیڈ ود امپیکٹ ٹو.
یو آر ڈوئنگ ونڈرفل. اور بہت شکریہ احمد, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے کیونکہ آپ کا کھانے کا وقت زیادہ بڑھ گیا ہے. آئی تھنک آپ میرے ساتھ جائیں گی بیکاز وی شوڈ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیسٹ دا میل. اس وقت ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اور اینڈی گرفٹ جو ہے ٹریننگ دے رہے ہیں, جس کو میں نے تھوڑا سا سنا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ینگ لوگ ہی اس میں شامل ہو سکتے, کسی بھی ایج بریکٹ کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں, آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں. اور جو باتیں احمد نے آپ کو بتائیں, جو مشکلات ہیں جو نے فیس کی, اور آپ کتنی سکسیزفلی یہ پورا نیٹ ورک آرگنائزیشن کو لے کر چل رہے ہیں, یہ بھی انسپریشن ہے. اور اگر یہ نوجوان کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ یو. اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا اور ضرور ایسے پروگرامس کا حصہ بنیے. اور آپ کو جیسے کہ احمد نے بھی کہا کہ پہلے آپ جائیں, ویب سائٹ کو چیک کریں, پرانے پروگرامز دیکھیں, اچھی تسلی کر کے پھر آپ اپلائی کیجیے. کیمبرج میں نے دیکھا, کیمبرج والا ایونٹ بہت زبردست تھا, ابھی زبردست ایونٹ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں, آگے پھر میلبرن بھی ہے, فرانس بھی ہے, کینیڈا بھی ہے, بہت سارے ہیں, میں بتاؤں گی تو وقت ختم ہو جائے گا. احمد تھینک یو سو مچ, آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ سے بھی آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.